بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذی الحج کی آج پہلی ہے، تو ان 10 دنوں میں ہم کیا عمل کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں قرآن پاک اور حدیث میں جو آتا ہے میں سب سے پہلے وہ آپ لوگ سے بیان کروں گی کہ ذی الحج کے بارے میں کیا کیا قرآن پاک میں ذکر ہے اور کیا حدیث میں آتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے اور کیا اذکار وغیرہ کرنے چاہیے۔ آج ذی الحج کی پہلی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت محبوب ہیں، یعنی کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت محبوب ہے کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں نیک عمل جو بھی کرے گا اللہ پاک اس کی لازمی سنے گا۔ کہ یہ جو پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ایام ہے، اس میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے یا کوئی بھی نیکی کی جائے یا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایام میں، یہ جو ایام ہیں ان میں قرآن مجید نے خود قسم بھی اٹھائی گئی ہے، یعنی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے اس بات کی۔ آیت ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مصفرین اس طرف گئے ہیں کہ اس بات کی مصفرین بولتے ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی راتیں ہیں، تو ان کی دن کی بھی فضیلت ہے، ذی الحج کے دن کی بھی فضیلت ہے اور راتوں کی بھی فضیلت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا ارادہ ہو، یعنی کہ یہ چیز کا بھی ہے کہ جس شخص نے ارادہ کیا ہو قربانی کرنے کا، تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، تو بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، پر افضل یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ ہو جائے، نہ کر لے جب تک انسان، تب تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایام تشریق بھی ہے، 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جن میں تشریق تکبیرات ہیں، جس میں زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی ان ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے، ہمیں یہ زور زور سے پڑھنا چاہیے۔ اور 9 ذی الحج کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے جسے یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ تو 9 تاریخ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 9 ذی الحج کو لازمی روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو اپنے فرائض کو ہرگز نہیں چھوڑیں۔ ان 10 دنوں میں جو آپ نے فرائض اپنے چھوڑے ہوئے ہیں، جو نماز ادا نہیں کرتے، ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں۔ میں بتاؤں گی کہ ہمیں ان 10 دنوں میں کیا عمل کرنے چاہیے اور کیا اذکار کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، جو کہ ہے سب سے پہلے نماز، جو کہ ہم کثرت اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ ہم پر فرض ہے، ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے نماز، لیکن ہم اس بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ہم اپنی ہی چیزوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض انجام دینے، نماز، ساری کاموں کو چھوڑ کے سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے نماز ادا کرنی ہے 5 ٹائم کی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ یہ ہمیں 10 دن ملتے ہیں اور اس میں ہم اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور اپنی دوبارہ سے فرائض اور یہ سب چیزیں اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے فرائض سے عمل کرنا شروع کر دے۔ اور جو شخص حج کی استطاعت رکھتے ہیں اس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے، کیونکہ سال کے باقی مہینے میں یہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور باقی مہینے میں کیا ہی نہیں جا سکتا حج، صرف ایک ٹائم آتا ہے۔ تو جن کے پاس
استطاعت ہے، ٹائم ہے، وہ حج ادا کریں۔ اور مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت۔ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور کوشش کریں جوانی میں حج کریں۔ جوانی میں حج کرنے سے جو ہے وہ اس عبادت کو انجوائے کرے گا اور مزہ آئے گا۔ اگر جوانی میں استطاعت اور ٹائم ہے تو حج ادا کرے۔ پھر قربانی کا خاص اہتمام کرے۔ ہم قربانی سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہیں، تو اس عمل کو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت اچھے سے، اہتمام سے اور دل سے کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جتنا اچھے سے ہم کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر ان 10 دنوں میں ہمیں قرآن پاک بہت پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک ہم اکثر رمضان میں پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمیں سارے سال میں پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ 10 دن تو ہمیں ذی الحج کے دوبارہ سے ان 10 دنوں میں دوبارہ سے قرآن پاک اسٹارٹ کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کا مزہ اور لذت دوبارہ سے لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا پاسبل ہو سکے اتنا قرآن پاک پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ تھک رہے ہیں لیکن پڑھی جا رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ جتنا آپ لوگ سے پاسبل ہو، آسانی ہو، اتنا پڑھیں۔ اور تسبیحات کریں، جتنی تسبیحات ہو سکیں اتنی تسبیحات کریں۔ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ والی تسبیح لازمی کریں۔ اور نماز ظہر سے نماز عصر تک 9 ذی الحج کو جب حج ادا کیا جا رہا ہو تو ظہر سے عصر کے درمیان میں 1000 دفعہ سورہ اخلاص نماز ظہر کے بعد پڑھیں، اور عصر تک آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی لازمی تسبیح کریں۔ یہ عمل بھی بہت اچھا ہے، تو اس عمل کو بھی اگر آپ سے پاسبل ہو سکے تو لازمی کیجیے۔ اور اس میں دعائیں مانگیں، ان میں یعنی کہ ان 10 دنوں میں لازمی دعائیں مانگیں، جتنی دعائیں ہو سکیں اتنی دعائیں مانگیں، اٹھتے بیٹھتے جب ٹائم ملے، جیسے ٹائم ملے آپ دعائیں مانگیں بہت زیادہ، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، جیسے بارش ہوتی ہے تو رحمتیں برستی ہے، اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے 10 دن راتوں میں رحمت برس رہی ہوتی ہے، تو جتنی ہو سکیں اتنی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اور جو آپ کے لیے جائز دعا ہے، جو آپ دلی تمنائیں رکھتے ہیں وہ دعائیں مانگیں، اور جتنی دعائیں مانگیں گے اتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس 10 دنوں میں بھی اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، تو اللہ کے ہاں رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو کثرت سے دعائیں مانگیں، شاید ان 10 دنوں میں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو یہ سب عمل ہے، جتنا میں بتا سکی اتنا آپ کیجیے گا، جتنا آپ لوگ سے پاسبل ہو سکے۔ اور ان 10 دنوں میں اگر میں بھی یاد رہ جاؤں تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور لازمی عبادات کیجیے، لازمی اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز عمل کریں۔ اللہ حافظ۔